سورہ اسراء میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله۔ جنات اور انسان مل کر کچھ ایسا پروڈیوس کر لیں جو قرآن جیسا ہو، لا یأتون بمثلہ، وہ ایسا پروڈیوس کر نہیں سکتے۔ آپ خوبصورتی دیکھیں ان دو آیات کی۔ سورۃ الرحمن میں پہلے کون ہے چیلنج میں؟ جن، اس لیے کہ فزیکل اسٹرینتھ کی بات ہے، تمہیں جتنی طاقت ہے آسمان میں اور زمین میں نکل جاؤ، آسمان کو ایکسپلور کرو اور زمین کو ڈگ کرو، فزیکل اسٹرینتھ کی بات ہے، تو جنات کو پہلے لایا گیا۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 88 میں قرآن کے پروڈیوس کرنے کی بات ہے، تو پہلے کس کو لایا گیا؟ انسان کو۔ اللہ نے انسان کو انٹلیکچولی ہائی رکھا ہے، انٹلیکچولی زیادہ اسٹرینتھ دی ہے۔ اللہ نے انسان کو بیان سکھایا ہے، اور بیان ہی کا کلائمیکس قرآن ہے، تو اللہ نے انسان کو اس لسٹ میں پہلے رکھا کہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں اللہ نے بیان دیا ہے، تمہیں اللہ نے اسٹرینتھ دی ہے، تو اب استعمال کرو اس اسٹرینتھ کو اللہ کے راستے پر۔ اپنے آپ کو کبھی بھی گناہ میں انوالو نہ کرو، سیدھے راستے پر لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ اے انسان، اگر تمہیں گناہ کرنا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے، آسمان کی بلندی ہو یا زمین کی گہرائی ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انسان کو اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے قرآن کا پرفیکٹ آرگنائزیشن اور سلیکشن آف ورڈ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ بعض اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جو انسان اس آیت کو، جس میں جنات اور انسانوں کو چیلنج ہے کہ تم زمین اور آسمانوں میں بھاگ کے دیکھ لو، تم بھاگ نہیں سکتے، اگر اس کو غور سے پڑھے تو وہ اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آیت اس کے اندر خوف کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ بعض مفسرین ایسے لکھتے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں تو وہ اس آیت کو فہم کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے پڑھے، ان ڈیپتھ پڑھے۔ مثال کے طور پر ایک انسان چوری کرتا ہے اور اس کے پیچھے آپ بھاگتی ہیں، تو آپ بھی بھاگ رہی ہیں، چور بھی بھاگ رہا ہے، چانسز تو یہی ہو سکتا ہے چور نکل جائے اور آپ کے ہاتھ نہ آئے۔ ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں چور بھاگ رہا ہے لیکن آپ کہہ رہی ہیں بھاگ کے دیکھ لو، جاؤ گے کہاں؟ ایک قیدی جس وقت سارا سسٹم جیل کا الرٹ ہے، سب طرف جو ہے وہ لیزر والز لگی ہوئی ہیں، اور وہ قیدی ڈیسپریٹ ہو کر دن کے ٹائم میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے بھاگ کے دیکھ لو جہاں بھاگ سکتے، اور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، نو کمپیریزن۔ لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے آپ کا اور میرا حال یہی ہے، ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں اللہ سے؟ اللہ نے بالکل اسی طرح سے کہا ہے فن فضو، جاؤ بھاگ جاؤ، کہاں بھاگو گے؟ جب گناہ نہیں چھوٹتے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت کوشش کریں لیکن زندگی سے گناہ ختم نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ایز اے لائف سٹائل ہے اور آپ کو احساس ہو گیا کہ وہ گناہ ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں اور پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، اب زیادہ چانس یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے گناہ نہیں چھوٹے گا۔ کس سے گناہ چھوٹے گا؟ اللہ کے خوف سے گناہ چھوٹے گا۔ یہ اسکالرز عام بات کرتے ہیں، اگر آپ کتابیں پڑھیں وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں انسان عبادت کے درجے بڑھاتا ہے، اور اللہ کے خوف سے انسان گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ گناہ انسان خوف کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا اینگل تھا جس میں دنیا کو ہارنس کرنے کا اینگل جنات اور انسانوں کو کہا گیا، دنیا میں جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک بھاگ کر دیکھ لو، اس اینگل سے کہا گیا۔ تیسرا اینگل اس آیت میں اسکالرز کہتے ہیں موت کا اینگل ہے، جو جنات کو اور انسانوں کو دونوں کو مینشن کر دیا گیا کہ کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو، موت تو تم کو ایک دن آنی ہی آنی ہے، کتنا بھاگو گے اس موت سے؟ زمین کی حدیں ہوں یا آسمان کی حدیں ہوں، اللہ تمہیں آ پکڑے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کیوں نہ بنایا جائے؟ اللہ کے چیلنج کے انڈر آنے کی بجائے اللہ کی رحمت کے انڈر کیوں نہ آیا جائے؟ بالکل جیسے ہم نہیں چاہتے کہ ہم کبھی اللہ کے عدل کے انڈر آئیں،
اسی طرح سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس چیلنج کے انڈر آئیں. آگے فرمایا آیت نمبر 34 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. انسان کا زندہ ہوتے ہوئے اپنے حواسوں میں، اپنے کانوں سے یہ آیات سن لینا، ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لینا، یہ بھی رحمان کی محبت ہے. آپ اور میں تو پلاننگ کر کے یہاں نہیں آئے. ہم نے 1 سال پہلے پلاننگ کی تھی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے. ہمیں 6 مہینے پہلے بھی نہیں معلوم تھا، ہمیں 4 مہینے پہلے بھی نہیں معلوم تھا. یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اٹس اے گرینڈ پلاننگ آف اے گرینڈ پلانر، کہ اللہ کو پتا تھا. ہم نے کل تقدیر پر بات کی تھی. اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کس دن، کس تاریخ، کہاں بیٹھ کر قرآن سننا ہے. اللہ صرف بندے کے دل کا انکلینیشن دیکھتا ہے. جب دل میں انکلینیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کے لیے، میرے لیے راستہ کھولتا ہے. تو یہ رحمان کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے کان پر اس چیلنج کو اوپن کیا تاکہ ہم آج اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو روز محشر کی ریگریٹ اور شرمندگی سے بچا سکیں. اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ابھی بھی حساب نظر نہیں آیا، ملک الموت نظر نہیں آیا. تو ملک الموت کا نظر نہ آنا نعمت ہے. مت جھٹلاؤ اس نعمت کو. ابھی جہنم نظر نہیں آ رہی، مت جھٹلاؤ اس نعمت کو. جب جہنم نظر آ جائے گی تو ایک مخلوق کی شکل میں نظر آئے گی. ابھی جہنم کا نظر نہ آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، اور اس بلیسنگ کو صرف اور صرف مومنین ڈینائی نہیں کرتے. جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب مجرم اس دن آگ کو دیکھیں گے، الیس ھذا الحق، اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا بلا وربنا. جب جہنم اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آ جائے گی، پھر کہیں گے ہاں ہاں اللہ آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، اللہ کی قسم یہ حق ہے. تب ایمان لانا فائدہ دے گا؟ تب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. اٹس دا گیم آف بلیونگ آن unseen. سارا معاملہ یہی ہے. قریش کا مسئلہ کیا تھا؟ قریش کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا معجزہ دکھاؤ محمد، تب تمہاری بات مانیں گے. بات تو یہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو سر کی آنکھوں کا معجزہ نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایمان بالغیب لے کر آنا ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے. ہاں ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت انسان سائملٹینیسلی چند لمحوں کے لیے فرشتوں کو بھی دیکھے گا اور اپنے گھر والے انسانوں کو بھی آس پاس کھڑے دیکھے گا. کون سا وقت ہوتا ہے؟ موت کا وقت، عالم نزاع کا وقت، یا جس کو کہا جاتا ہے حالت استحضار، جب حاضری کا وقت ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے سامنے پہنچنے والا ہوتا ہے. چند لمحے ایسے آتے ہیں جس میں سائملٹینیسلی انسان کو آس پاس کی دنیا اور فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. عالم نزاع کا وقت ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے نافرمان جن کو جہنم کی آگ جب دکھا دی جائے گی تو کہیں گے اللہ ہم ایمان لے کر آ گئے. لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جانوروں کی طرح ہو جائیں اور ریمائنڈرز ہم پر فائدہ نہ کریں. اللہ چاہتا ہے ہم اپنے بیان کی طاقت کو، اپنے انسان ہونے کی طاقت کو استعمال کریں، اور جو قرآن ہمارے کانوں پر پڑ رہا ہے ہم اس سے اپنے ایمان کو مزید بڑھائیں. ورنہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ پھر کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 35 میں یرسلو علیکما شواظم من نار، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. من نار و نحاسن فلا تنتصران، جس کا تم دونوں مقابلہ نہیں کر سکو گے. یہ آیت صرف جنات کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے. یرسلو علیکما، تم دونوں پر پھینکا جائے گا، تم دونوں پر بھیجا جائے گا. من نارن و نحاس، دھواں، آگ کا شعلہ. فلا تنتصران، تو پھر تم دونوں کو مدد کوئی نہیں ملے گی. نحاس کہتے ہیں کاپر، میلٹڈ کاپر، اور نحاس ہی سے
آپ کو یہ من نار، آگ اور نحاس کا جو کمبینیشن بنتا ہے یہ آیا نا، شواز من نار، تو شواز آتا ہے فائر ایسی جو کاپر کے برن ہونے سے نکلے، اور نحاس آتا ہی میلٹڈ کاپر کے لیے ہے. دس بوتھ کمبائنڈ از دا کمبینیشن آف میٹیورائٹ. جو لوگ میٹیورائٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں، میٹیورائٹس ہمیشہ سے زمین پر گرتے رہے ہیں اور ہر سائز کے گرتے رہے ہیں. بعض میٹیورائٹس بعض جگہوں پر بولڈر سائز کے گرے ہیں، بڑے بڑے چٹانوں کے سائز کے گرے ہیں. اور اللہ کی آپ رحمت دیکھیں، آپ جب کہنے کو سائنس اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی اللہ کی شان رحمانی نظر آتی ہے. جتنے بولڈرز بڑے بڑے میٹیورائٹس کی شکل میں گرے، آپ دیکھیں یا تو وہ اوپن فیلڈز میں گرے، یا وہ جنگلوں میں گرے، یا وہ بڑے بڑے ایمیزون فارسٹ میں گرے، یا وہ گرے تو کسی جھیل میں جا کے گرے. کسی آبادی پر ریئرلی ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑا سا جائنٹ بولڈر آ کر میٹیورائٹ کی شکل میں گرا ہو. حالانکہ اللہ کا اختیار ہے، اور جو ہم انسانوں نے اپنی نافرمانی کا حال کیا ہوا ہے، اس میں تو کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی میٹیورائٹ ہمارے اوپر آ کر نہ گر جائے. اسی لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، چاہے ہم اپنے آپ کو کتنا بھی نیکیوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں عذاب سے اپنے کبھی ہلاک نہیں کیجیے گا، اللہ اپنی سزا سے ہمیں کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں لائیے گا، اپنی نعمتوں کے ذریعے ہمیں سیدھے راستے پر لائیے گا. یہ میٹیورائٹس ہمیشہ سے گرتے رہے، اور جن لوگوں نے ان میٹیورائٹس کو اسٹڈی کیا ہے، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سائنس ان اٹ. پریسائزلی میٹیورائٹس کو جب اسٹڈی کیا گیا، جیسے ایک میٹیورائٹ کا صرف میں اگر آپ کو بتاؤں جو چائنا میں گرا تھا، اور چائنا میں 2000 میں فیوکینگ میٹیورائٹ کا نام دیا تھا انہوں نے اس کو، FUKANG، فیوکینگ میٹیورائٹ. باہر سے دیکھنے میں بالکل ایک ڈارک، اس کے انہوں نے پیسز کیے تھے، باہر سے دیکھنے میں بالکل وہ ایک ڈارک سمجھ لیں میٹل لگ رہا تھا، گرینش براؤن میٹل. جب انہوں نے اس کے سلائسز کیے، یہ فیوکینگ میٹیورائٹ کو ذرا سرچ کیجئے گا، یو ول بی امیزڈ. جب انہوں نے اس کے سلائسز کیے راک کے، تو اس کے اندر ان کو کرسٹلائن فارم میں میلٹڈ کاپر ملا ہے. آپ کو سلائسز میں تصویریں نظر آتی ہیں جس میں اورنجز پورے اورنج آپ کو اس میں کرسٹل جو ہیں وہ کاپر کے نظر آتے ہیں. اٹس امیزنگ. اور آپ پھر قرآن پڑھتے ہیں اور آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، جو آیت نمبر 35 ہے، کہ اللہ آسمان سے تم پر میلٹڈ کاپر اور اس میں آگ پھینکے گا، شواذن من نار و نحاسن، جس کے اندر کاپر ہوگا. آپ کو ایک ایک اللہ کی بات سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ اللہ کے کلام کا آج اس طرح سے ہمارے سامنے کھلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس امت میں بڑی خیر ہے. ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سنا رہا ہے، ہم نے نہیں کیا یہ کام، لیکن آبویسلی کسی نان مسلم کی اسٹڈی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان کی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنے تقوی کو مینٹین کرتے ہوئے ان کے ٹیکسٹ سے اپنے کلام کو مزید سمجھنے کے لیے ہیلپ لی جا سکتی ہے. یہ اللہ کی بہترین اس وقت حکمت ہے جو ہمارے سامنے کھل رہی ہے. ہم 2019 میں رہنے والے مسلمان، جہاں ہم اپنے آس پاس اسلام کو بالکل ایک بجھتے ہوئے دیے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اس وقت ضرورت ہے اس اسلام کو تھامنے والے لوگ اپنے اندر وہ ہمت لے کر آئیں کہ جو اس دیے کو جو کہ فلکر کر رہا ہے، اس کو ایک پورا بڑا بون فائر بنانے کی اہلیت رکھتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا، خیر امتی قرنی، بہترین دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو میرے بعد آئے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئے یعنی تبع تابعین. اور ہم محروم نہیں ہیں، ہم کہیں وہ ٹائم تو گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا الامتی کالمطر، میری امت بارش کی طرح ہے. میں نہیں جانتا کہ اس کے شروع کے قطروں میں خیر زیادہ ہے یا اس کے بعد کے قطروں میں خیر زیادہ ہے. ہم ہیں بعد والے، اٹھیں اور بنے وہ قطرے جو آؤٹ شائن کریں
اور اس کلام کو اپنی زندگی میں مینیفیسٹ کریں. اٹھیں اور وہ قطرے بنے کہ جو ایمان میں اپنے آپ کو باقی دنیا میں اسلام کی خوبصورتی کو دکھا سکیں. اللہ تعالی ہمارے لیے اس کلام کو اپنے سینوں میں اور اپنے عمل میں محفوظ کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.